اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ آفاق فائنینشیل انٹرپرائزز شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کا دنیا میں کوئی بچ نہیں گیا تھا، ماں بھی فوت، باپ بھی فوت۔ اب اس کے پاس اگر کچھ تھا تو مستقبل کے لیے محنت کرنا اور پڑھ لکھ کر کسی بھی طریقے سے اپنی پڑھائی کرنا اور سی ایس ایس آفیسر بننے کا خواب جو اس نے رکھا، اور وہ اس خواب پر چل رہا تھا کہ ایک دن جہاں میں آپ کے پاس آیا ہوں نہ، میں آپ سے یہاں پہ یقین کریں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میں کوئی آپ سے سبسکرائب کرانے، لائک کرانے، شیئر کرانے یا بیل کا آئیکن دبانے نہیں آیا، لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ اگر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دے دیں، جس طرح پچھلی 8 ویڈیوز میں ساتھ دیا، تو انشاءاللہ اگر آپ مجھے تھوڑا ساتھ دیں گے، سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، مانیٹائز کریں گے، تو انشاءاللہ یہ چینل بہت اوپر جائے گا۔ میں دن رات ایک کر کے اس کے اوپر محنت کر کے انشاءاللہ یہ چینل مانیٹائز ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا جناب، کہانی وہیں واپس اسی جگہ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ لڑکا جس کی زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی، جس کی زندگی پریشانیوں کا شکار ہو گئی، آج جو ہے وہ اپنی زندگی کی سٹرگل سے گزر رہا تھا۔ اس سٹرگل کے گزرتے گزرتے اس نے ایک دن اپنی زندگی میں عجیب و غریب کشمکش کا شکار تھا، بیٹھا ہوا تھا شام کو اپنی اسٹڈیز کرنے کے لیے، اور وہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب موم بتی میں پڑھا جاتا تھا، شام میں موم بتیوں میں گزرتی تھی، 4 موم بتیاں جلا کر وہ اسٹڈی کر رہا تھا کہ کسی وجہ سے اسے جانا پڑا کہیں، اور وہ 4 موم بتیاں بجھائے بغیر چلا گیا۔ ان 4 موم بتیوں نے اس کے جانے کے بعد آپس میں بات کی۔ پہلی موم بتی نے کہا کہ میں دیانت داری کی موم بتی ہوں، میں اعتبار کی موم بتی ہوں، دیانت داری اور اعتبار کی موم بتی ہوں، لیکن آج معاشرے میں اعتبار نام کی چیز باقی نہیں رہ گئی، لہٰذا میرے جلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو بجھ رہی ہوں۔ کیوں؟ اس معاشرے میں آج کسی پر اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میری کوئی ضرورت نہیں، وہ بجھ گئی، اور پیچھے بچ گئی 3 موم بتیاں۔ اور ان تینوں موم بتیوں نے آپس میں بات کی، اور انہوں نے کہا، ان میں سے ایک موم بتی نے کہا کہ میں جو ہوں وہ امن کی موم بتی ہوں، اور آج معاشرے میں امن باقی نہیں رہ گیا، تو میرے جلنے کا کیا فائدہ، میں بجھ رہی ہوں، میں ختم ہو رہی ہوں۔ اور وہ بھی بجھ گئی، اور پیچھے بچ گئی 2 موم بتیاں، اور ان 2 موم بتیوں میں سے ایک موم بتی نے کہا کہ میں محبت کی موم بتی ہوں، آج معاشرے میں نفرتیں پھیل گئی ہیں، میں بھی بجھ رہی ہوں، میری ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی بجھ گئی۔ اور اب جب یہ لڑکا واپس آیا تو اس نے مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ تینوں موم بتیاں بجھ چکی ہیں اور صرف ایک موم بتی جل رہی ہے، اور اس نے پھر اس ایک موم بتی سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو جو ہے تو ہی میرا ساتھ دے رہی ہے، بقایا سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرا کچھ نہیں رہ گیا، جو 3 موم بتیاں وہ بھی ساتھ چھوڑ دی، تو جل رہی ہے۔ تو اس موم بتی نے مخاطب ہو کے کہا کہ ہاں، اگر میں جل رہی ہوں نا، تو جو کچھ بھی تیرے پاس سے چلا گیا ہے وہ سب تجھے واپس آئے گا۔ امن کی موم بتی بجھ گئی تو کیا ہوا، وہ واپس آئے گا امن تیری زندگی میں۔ تیری زندگی میں اعتبار کی موم بتی بجھ گئی ہے تو اعتبار واپس آئے گا، تیری زندگی میں محبت کی موم بتی بجھ گئی تو محبت واپس آئے گی، کیونکہ میں تیری زندگی میں جل رہی ہوں، تو مجھے بجھنے نہ دینا، میں امید کی موم بتی ہوں، اگر میں تیری زندگی میں جلتی رہی نا تو تجھے یقیناً اچھے دن دیکھنے کو ملیں گے۔ کہانی ہو گئی ختم، پیسہ ہو گیا ہضم، اور یہ ہمیں آج ایک بہت بڑا لیسن دے رہی ہے کہ زندگی میں ایک چیز ہے جو ہمیں قائم رکھتی ہے، اور اس چیز کا نام امید ہے، اسے کبھی مرنے نہ دیں، اسے کبھی ٹوٹنے نہ دیں۔ اور یہاں حدیث ہے کہ جس نے خدا بند قدوس سے خوش امیدی رکھی، خدا نے اس کی امیدوں کو پورا کر دیا اور اسے خوش کر دیا۔ ہمیشہ ایک اچھی امید کے ساتھ جئیں، زندگی میں جو بھی مایوسیاں پریشانیاں ہیں اسے ختم کریں زندگی سے، اور امید کی شمع جلائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ پاکستان کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں، خود کو خوشحال بنا لیں،
پاکستان خوشحال ہو جائے گا. پاکستان زندہ